بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ظلم کسی بھی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن مجید میں کیا رکھا ہے کہ ظلم یعنی کہ حرام کام ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا۔ تو تمہیں بھی میرے بندو، تمہیں بھی چاہیے کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ ظلم صرف انسانوں پر نہیں، کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اگر کسی جانور پر بھی ظلم کیا جائے نا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ مطلب معافی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ سزا بہت سخت ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحیح بخاری میں 3318 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ وہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ کچھ پینے کے لیے دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ خود ہی کچھ کھا پی لے کہیں سے۔ کسی بھی وجہ سے وہ بلی سے تنگ ہوگی یا کوئی مسئلہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو کوئی اگر جانور ہے کہ اسے کون سی اتنی سمجھ ہے، بے سمجھ ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی تنگی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا ظلم کرو کہ اس کی جان لے لو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس بلی کو عورت نے باندھا اور باندھے رکھا اتنی دیر تک جب تک وہ مر نہیں گئی۔ نہ اس کو کھانا دیا، نہ پینا دیا، نہ اس کو آزاد کیا، وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس کے پاس ہی وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا ایسی ظالم عورت پر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، بلی اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ظلم کیا۔ تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم دوزخ کا ایندھن اور بالن بنا دیا۔ نیکی جو ہے، رحم دلی، اللہ کو اتنی ہی زیادہ پیاری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے ظلم۔ اب صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عورت جو گناہ گاری کی زندگی گزار رہی تھی تو اس نے کتے پر رحم کیا۔ ایک پیاسا کتا تھا، بڑی لمبی روایت ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک پیاسا کتا تھا اور وہ پانی اسے نہیں مل رہا تھا، اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کے اس پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی، اس کو پانی پلایا تھا۔ اب کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پیارا لگا کہ اس کی گناہ گاری کی زندگی اللہ ساری معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی، اس کی بخشش فرما دی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے محترم بھائیو، زندگی میں کبھی بھی انسانوں پر ظلم دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جب جانوروں پر ظلم، اگر ایک جانور پر، چھوٹے پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ عورت جس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، تو وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ آج اگر کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرے گا تو یہ تو مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہے انسان۔ جب اس پر ظلم کیا جائے گا تو ذرا تصور کرو اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب نازل ہوگا اس بندے پر، کیا انجام ہوگا جو کسی انسان پر ظلم کرے گا۔ تو کبھی بھی نشے بڑی طرح کی ہوتی ہیں، کسی کو جوانی طاقت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عہدے کا نشہ ہوتا ہے۔ ان نشوں میں آ کر اپنی طاقت، اپنے عہدے کی وجہ سے عام جو عوام، جو غریب، جو کمزور ہوتے ہیں، ان پر اتنی ظلم زیادتیاں کرا جاتی ہیں جن کی حد نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ ظالم یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، نہ کوئی پکڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم جائز ہو گیا۔ بالکل غلط بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ انما یؤخرہم، یہ اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے یہ ساری جو ظلم زیادتیاں کر رہے ہو نا، اس کا حساب لینے کے لیے میں نے ایک دن مقرر کر رکھا، قیامت کا دن، حساب کا دن۔
پھر وہاں جب حساب ہوگا تو ایک ایک ذرے ذرے، لمحے لمحے، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، جب اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے یہ کام، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ حرمت الظلم علی نفسی، اللہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پوچھنے والا ہے کوئی بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے، تو میرے بندو تم بھی ظلم نہ کرنا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں میں۔ حقوق العباد کے اعتبار سے تو بڑا سخت ترین معاملہ ہونے والا ہے حساب میں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کا جو ظلم ہے اس سے پاک صاف رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔